لیکن یہ جو ہم پالیٹکس کی بات کر رہے تھے، الیکشن کی بات کر رہے تھے، کراچی کی میں بات کرنا چاہ رہا تھا. اب عجیب ادھر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ظاہر ہے سیاسی جماعتیں ان کا حق ہے. جی ڈی اے اب الائنس میں آ گئی ایم کیو ایم کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ. یہ آپ ہنس رہے ہیں سر، کمال ہے، اتنا بڑا ادھر اتحاد بنا ہے. آپ نے میرا سارا سوال ہی طے کر دیا. دیکھیے پراچا صاحب، میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا ہے. ہاں، جب میاں صاحب نے آ کے تقریر کی نا، ہاں، مینار پاکستان میں، تو انہوں نے ہوا، بیتی گنگا سب کو اینالائز کر کے دیکھیں. وہ تو اس نواز شریف صاحب جہاں آج کھڑے ہیں، جس پلیٹ فارم پہ تقریریں کر رہے ہیں یا جہاں ہوا ان کی طرف چل رہی ہے، اس کا کریڈٹ تحفے کے طور پر اللہ کے بعد عمران خان صاحب نے ان کو ٹرے میں رکھ کے دیا ہے. مواقع اگر یہ کام نہیں کرتے، 9 مئی والا اس سے پہلے والے سارے واقعات نہیں کرتے، تو یہ تو سیکنڈ پارٹی تھی. فرسٹ پارٹی تو پی ٹی آئی تھی. اب جب آپ نے یہ کام کر دیا، اصل تو مجھے چاہیے نواز شریف صاحب کو جا کے جیل میں ان کا شکریہ ادا کریں، جو گلے ملنا چاہیے کہ بھائی آپ نے میرے لیے رائے ہموار کی ہیں، اور یہ تو بینیفیشری ہے سسٹم. لیکن نواز شریف نے، میاں صاحب نے اپنی تقریر میں یہ تو کہا کہ میری 40 سالہ سیاست کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں متحد ہو کر مل کر پاکستان کو ترقی لوٹنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. وہ پی ٹی آئی کا پرانا نعرہ لگا رہے ہیں. دیکھیں اس میں ساری چیزوں میں، دیکھیں میرے لیے بڑی شرمناک بات ہے کہ پی ٹی آئی جس کو گالی دیتی تھی مولانا صاحب کو، اس کے پاس چلی گئی اور ان سے کہا ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے. تو بھائی پھر کو گالی کیوں دیتے تھے؟ اب وہ کہتے ہیں اب ہم پیپلز پارٹی پہ جا رہے ہیں. وہ کیوں گالی نہیں پر ایسا دیکھیں، اب میں آپ کو سمجھانا کہ چاہ رہا ہوں. اب آپ پیپلز پارٹی کے بعد پی ٹی آئی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کی اسپوکس پرسن بن گئی پیپلز پارٹی کے. لیول پلینگ فیلڈ ہے، ان کو بھی آنے دیں. کیوں ہی ہو رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی گیم ہو گئی. میاں صاحب 16 مہینے سب نے مزے لوٹے. پہلے میاں صاحب نے بیانیہ بنایا. دیکھا میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے. پہلا بیانیہ پی ٹی آئی کا آیا، ٹھیک ہے جی، کرپشن مکاؤ، یہ وہ ٹرمپ سب چور. تو پھر آپ نے کیا ان کے ساتھ؟ آپ نے خود جھوٹی رپورٹیں بنا کے میاں صاحب کو ملک سے بھیج دیا. ٹھیک ہے. دوسرا بیانیہ آیا، میاں صاحب نے کہا میں XYZ کا احتساب کروں گا ابھی آنے سے پہلے. وہ ریورس ہو گیا. ٹھیک ہے جی، وہ بیانیہ پڑ گیا. پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہم روٹی کپڑا مکان، الیکشن اور پی ڈی ایف اتحاد، مزے لوٹے سارے کچھ. ٹھیک ہے، ان کا وہاں بیانیہ پڑ گیا. مینگل صاحب آئے مسنگ پرسن لے کر، وہ بیانیہ پڑ گیا کہ بھائی لوگوں نے کہا بھائی مسنگ پرسن. سر میری بات سنیں نا، آپ اور میں 16 جماعتوں نے ملک میں قرضے لیے، عیاشی کی، مہنگائی کے اندر ڈبو دیا. پی ٹی آئی کو میں بری زبان نہیں کرا، لیکن اس کے بعد آپ ہم نوالا ہم پیالہ ہو کر آج ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، تھنکنگ کہ الیکشن میں لوگ یہ سوچیں گے ارے یہ تو آپس میں دشمن ہے. اب آپ مینگل صاحب سے پوچھیں گے بھائی مسنگ پرسن تو 16 مہینے کیوں گئے بیٹھے تھے ان کے ساتھ؟ پیپلز پارٹی سے آپ پوچھیں گے، پیپلز پارٹی بیان دے رہی ہے، بیان دے رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ سب ایک ہی چیز کا لڑائی. مینگل صاحب اسی مسنگ پرسن کے ایشو پر تو آپ کی حکومت سے علیحدہ ہوئے. سر میری بات سنیں سر، دیکھیں میری تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، پھر ہمارا حصہ کیوں تھے؟ آپ 16 مہینے کیوں ان کا حصہ رہے؟ جب آپ کے پرنسپل سٹینڈ تو کھڑے ہونا اپنی بات کے اوپر. دیکھیں میں جب نکالا گیا تو عروج پہ تھا نا، سب کوئی کھڑا رہنا میں اپنے سٹینڈ پہ. صحیح تھا، غلط تھا، صحیح ہو گیا. بیک ٹو مائی کوسچن، ٹائم جا رہا ہے. سر میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں پراچا صاحب، جو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میاں صاحب کو بھی استحکام پاکستان، خٹک، آزاد، ایم کیو ایم جیسی پارٹیاں واٹیاں ملا ملو کے نظر آ رہے ہیں. دھاگے سے ہی پتلی گورنمنٹ نظر آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایک منٹ، یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک کوalition سی بنے گی اگلی حکومت جس میں سارے ہوں گے، بدر بانٹ ہوگی. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے بلوچستان نکل گیا، پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے کے پی کے نکل گیا، پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے ساؤتھ پنجاب نکل گیا. ٹھیک ہے. ان کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ فلپ ہو گیا. پی ڈی ایم نے بھی ان کو استعمال کر لیا. پی ڈی ایم کہتی ہے انہوں نے ہمیں استعمال کیا. اب لوگ یہ پوچھیں کہ پراچا صاحب کو جو آج گالیاں دے رہے ہیں آپ، تو بھائی کل تو پراچا صاحب مزے لوٹ رہے تھے، کھانے کھا رہے تھے، جہاز اڑا رہے تھے، گاڑیاں آگے پیچھے چلا رہے تھے، قرضے لے رہے تھے، کیسز معاف کرا رہے تھے. اب کیا ہو گیا؟ تو ساروں کا بیانیہ پڑ گیا. اچھا کسی کا منشور نہیں سوائے مظلومیت کے. میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا. بھائی لٹ گیا برباد ہونے سے ہمارا مطلب نہیں، ہمیں بتاؤ چیزیں کیسے ٹھیک. لیکن ملک کو تو انہوں نے ہی آگے لے کے جانا ہے. بھائی تو 45 سال سے پیچھے بھی تو یہ لے کے گئے، تو پیچھے لے جانے والے آگے کیسے جائیں گے؟ کیا آپشن ہے پولیٹیشین کے؟ دیکھیں سر، اگر آپ کو جمہوریت کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں، سر آپ کو جمہوریت کا جنازہ ہی لے کے چلنا ہے معذرت کے ساتھ، تو بھائی آپ انہی جمہوری پارٹیوں میں سے اچھے لوگ لے آئے نا سامنے. مثال کے طور پہ علی محمد خان ہے، وہ تو لوگوں نے لے کے آنا. تو سر اگر لوگ جو سفر کر رہے ہیں، جن کے بچے مر رہے ہیں، جن کے بچوں کی عظمتیں لٹ رہی ہیں، جن کو
قتل کیا جا رہا ہے, ان کو انصاف نہیں مل رہا, ان کو روٹی نہیں مل رہی, کپڑا نہیں مل رہا, دوائیاں نہیں مل رہی, بجلی کے بل بھرنے کا پیسے نہیں, نوکریاں نہیں ہیں, گھر کا کرایہ دینے کے لیے, ادویات دینے کے لیے, جب کچھ بھی نہیں ہے, اور پھر بھی انہوں نے ووٹ دینا ہے 5,000 روپے کے اوپر اور ایک موٹر سائیکل کے اوپر, تو پھر ان کی مرضی ہے نا سر, میرے اور آپ کے چیخنے سے کیا ہوگا؟ وہ تو ان کو ایجوکیٹ ہونا ہے نا. اگر وہ اپنے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو میں تھوڑی کھڑا ہو سکتا ہوں. تو آپ یہ فرما رہے ہیں, جو آپ فارمولا رادر دے رہے ہیں کہ پارٹیوں میں جو اچھے لوگ ہیں, آپ نے علی محمد خان صاحب کی مثال دی, پیپلز پارٹی سے, سب میں اچھے ہیں, سب کو, یعنی ان کو پک کرنا چاہیے. ہاں, اور ان کو آگے لائیں, ووٹ دیں, اور جمہوری جنازہ بھی لے کے چلتے رہیں, اور ساری چیزیں بھی چلتے رہیں. دیکھیں الیکشن کو آپ جمہوری جنازہ کیوں اس لیے سر کہ مجھے دیکھیں, اگر مجھے جمہوریت, آئین, قانون, اگر مجھے کوئی بھی وہ چیز جو میری بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ انسان کی طرح مجھے نہیں دے رہا, تو میرے لیے بیکار ہے. میں اس کا ڈھول تھوڑی پیٹوں گا, میں تو ڈھول نہیں پیٹ سکتا سر. مجھے غلامی اگر کرنی ہے تو میں گورے کی غلامی